باری باری سب شہید ہو گئے۔ آپ کے بڑے صاحبزادے تھے علی اکبر، سب آپ کے گھرانے کے جتنے تھے وہ سب شہید ہو گئے۔ علی اکبر آپ کے بڑے صاحبزادے تھے، تو انہوں نے آ کر کہا کہ ابا جان، میں آپ کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اب سب چلے گئے، اب آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں چلا جاؤں، میں آپ کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، آپ نے اجازت دی۔ انہوں نے جلوے دکھائے، خوب جوش دکھایا اور کئیوں کو ٹھکانے لگایا، لیکن مرہ بن منقذ عبدی کی تلوار نے ان کو ڈھیر کر دیا۔ زینب رضی اللہ عنہا آپ کی بہن تھی، وہ خیمے میں سے دیکھ رہی تھی، تو وہ ان کو دوڑ کر اٹھانے کے لیے جب لپکی تو لوگوں نے دیکھا کہ بڑا حسین نظارہ ہے اور ایسا حسن لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا یہ فاطمہ کی لڑکی ہے، زینب رضی اللہ عنہا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کو ہاتھ پکڑ کر اندر کیا اور اپنے صاحبزادے علی اکبر کی لاش کو اٹھائی اور خیمے کے پاس لے جا کر رکھ کر آئے۔ اب ایک جوان تھا، اس نے جب یہ منظر دیکھا کہ لوگ گھرے ہوئے ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں، تو وہ وہاں سے نکلا اور اس نے آ کر لڑنا شروع کیا، اور ابھی تھوڑے سے جوہر اس کو دکھانے ہی تھے کہ عمر ابن سعد ازدی کی ایک تلوار نے اس کے شانے کو الگ کر دیا۔ اسے زور سے چلایا، ہے میرے چچا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ قاتل کی طرف لپکے، آپ نے اس کو ڈھیر کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب جنگ رکی تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، آپ اس کے سرہانے کھڑے ہیں اور وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ بھتیجے، آج تیرا چچا بہت کمزور اور بے بس ہو گیا۔ بھتیجے، آج تیرے چچا کے دوست بہت کم ہو گئے اور دشمن بہت زیادہ ہو گئے۔ بھتیجے، آج تو نے آواز دی چچا کو، لیکن چچا سن نہیں سکا، یا سنا لیکن تیری آواز کو لبیک نہیں کہہ سکا۔ قیامت کے دن یہ لوگ جنہوں نے تجھے شہید کیا ہے، تیرے نانا جان کو کیا جواب دیں گے، کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ کہہ کر آپ نے اس کو اٹھایا، سینے سے لگا کر ایسے لے کر آ رہے تھے کہ قدم زمین پر گھس رہے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ ان کے بڑے بھائی حسن تھے، یہ ان کا بیٹا قاسم ہے۔ بہت 17 لوگوں میں، پورے اہل بیت میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت وہ تھا، قاسم ابن الحسن۔ اب سب شہید ہو گئے تھے، محمد بن ابی سعید بن عقیل، مسلم بن عبداللہ بن مسلم بن عقیل، اور عبداللہ بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، جعفر بن عقیل، محمد بن عقیل، اور محمد بن عبداللہ بن جعفر، عون بن عبداللہ بن جعفر، عباس بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، جعفر بن علی، محمد بن علی، ابو بکر ابن علی، قاسم ابن الحسن، عبداللہ ابن الحسن، محمد ابن الحسن، علی بن حسین، عبداللہ بن حسین، یہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ اب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اکیلے میدان میں کھڑے تھے، اور جمگھٹا آپ کے پاس آتا تھا لیکن دور چلا جاتا تھا، کسی کی طبیعت اور ہمت نہیں ہوتی تھی رسول اللہ کے نواسے، رسول اللہ کی اس آخری شمع کو اور یا آخری یادگار کو اپنے ہاتھ سے ختم کرے، لوگ چلے جاتے تھے۔ اچانک ایک چھوٹے سے بچے نے، چھوٹا سا بچہ رہ گیا تھا، دو بچے، ایک چھوٹا بچہ تھا، ایک اس سے تھوڑا بڑا بچہ تھا۔ اس نے دیکھا گھرتے ہوئے کہ یہ بالکل اکیلے ہیں اور کوئی نہیں ہے، تو اس نے وہ خیمے کی ایک لکڑی تھی وہ اٹھائی اور لے کر بھاگا۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن زینب کو چلایا کہ اس کو پکڑو، کیونکہ زینب تو ادھر دیکھ رہی تھی، اپنے خیمے کی طرف کیا دیکھے گی۔ تو جب تک وہ تھوڑا آگے نکل گیا تھا، لپک کر اس نے ہاتھ پکڑا تو وہ جوش سے بھاگ رہا تھا، اس نے زور سے ہاتھ چھڑایا اور بھاگا۔ اس وقت بحر بن کعب نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر سے تلوار اٹھائی، تو اس نے جا کر کہا کہ کم بخت میرے چچا کو قتل کرتا ہے، وہ تلوار اس نے اس پہ گرا دی، جگہ پر ڈھیر ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو اٹھایا اور کہا بھتیجے تجھے بھی جنت مبارک ہو۔ اب کوئی نہیں بچا تھا، اب اگر بچا تھا تو بعض تحقیق کے مطابق صرف اس دن ایک بچہ پیدا ہوا، اور بعض تحقیق کے مطابق کہ وہ 2 سال کا بچہ تھا وہ بچا، تو آخری صرف آپ باقی رہ گئے تھے، اہل بیت کا پورا گھرانہ ختم ہو گیا۔ اس وقت آپ نے کہا کہ رب عبداللہ کو بلا لو، آخری مرتبہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔
عبداللہ کو بلایا اور آپ اس کو اس طرح پیار کر رہے تھے، آپ نے اس کا پہلے ماتھا چوما، پھر دونوں گال چومے، اور پھر اس کو اس طرح جیسے جانے والا آخری مرتبہ کھڑے ہو جاتا ہے، بات چیت نہیں کرتا، صرف وہ نگاہ بھر کر دیکھتا ہے کہ اب یہ نظارے یاد آئیں گے، یہ منظر ذہن میں رہے گا، اسی کو یاد کریں گے، سوچیں گے، اسی سے مزہ آئے گا۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اپنے اس فرزند کو 2 سال کے عبداللہ کو دیکھ رہے تھے اور دیکھ کر حسرت بھری نگاہیں ڈال رہے تھے۔ اچانک ادھر سے ایک تیر آیا اور اس کے آر پار ہو گیا۔ دونوں ہاتھ میں آپ نے ایسا خون بھرا، خون بھر کر ایسا آسمان کی طرف اٹھایا، اللہ اگر تو اس میں راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ وہ آپ اکیلے باقی تھے اور نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ آپ نے سوچا کہ نماز پڑھ لیں، اس سے شمر ذوالجوشن سے کہا نماز پڑھنے دیں، تو اس نے کہا نماز کے لیے موقع نہیں ہے، اور وہ ایک کمبخت نے کہا کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی، ان کی نماز نہیں ہوگی، رسول اللہ کے نواسے کی نماز نہیں ہوگی، تو پتہ نہیں زمانے میں کس کی نماز ہوگی۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ تھوڑا آگے ہو جاؤ، میں پیچھے ہو جاتا۔ بہرحال آپ نے نماز کے لیے کوشش کی، ظہر تو آپ نے ادا کر لی تھی لیکن عصر کا موقع نہیں مل سکا، اور اب آپ اکیلے باقی رہ گئے تھے۔ آپ کو تھوڑی پیاس لگی اور اس نے بہت حد تک مجبور کر دیا، تو پانی کی طرف آپ لپکے تھے کہ اچانک ایک تیر یہاں آ کر لگا۔ آپ نے جب اس کو نکالا تو خون کے فوارے نکل گئے۔ آپ نے اس کو بھی اٹھایا، آسمان کی طرف اچھالا، دیکھ بے پروردگار تیرے نبی کے نواسے کے ساتھ امت کیا کر رہی ہے، تو نیز بر سر بام آ، یہ خوش تماشائست، کتنا حسین نظارہ دنیا نے سجایا ہے، تو بھی ایک نظر دیکھ لے۔ شمر ذوالجوشن بار بار لوگوں کو دانت پیس کر کہتا تھا کہ جلدی کرو کام ختم کرو۔ عبداللہ بن عمار اس نے خود آپ پر ایک نیزہ مارا تھا، 33 زخم نیزے کے، 34 زخم آپ کے جسم پر تلوار کے تھے، نیزہ مارا۔ وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا تو قتل کر سکتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ یہ کام اپنے ہاتھ سے نہ کروں، میں دور ہو گیا۔ ویسے کئی لوگ دور ہو جاتے تھے۔ وہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں نے حسین کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے، آج تک میں نے کسی کو اتنی جوش کے ساتھ، اتنے تیش کے ساتھ اور ایسے بھپارتے ہوئے شیر کے ساتھ کسی مجمع میں گھستے ہوئے نہیں دیکھا جس کا خاندان اس کی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا گیا ہو۔ اللہ کی قسم حسین پگڑی باندھے ہوئے تھے، جس طرف بھی وہ رخ کر رہے تھے اس طرف کے لوگ اس طرح بھاگتے تھے جیسا بکریوں کی طرف شیر بھاگ رہا ہو۔ کب تک؟ ایک مدت ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے، ایک اکیلا کب تک؟ تھوڑی دیر کے بعد زرعہ بن شریح تمیمی نے ایک تلوار سے یہاں وار کیا، بائیں کندھے پر وار کیا، یہ کٹ گیا، اور پھر پیچھے پیٹھ کے پیچھے اس نے ایک نیزہ جو مارا، ایسا آپ پیچھے گر گئے، پیچھے ایسا پیچھے، پھر آپ گھوڑے پر سے نیچے گر گئے۔ 34 گھوڑے تھے، وہ تو پہلے ختم کر دیے گئے تھے، آپ نیچے گر گئے۔ نیچے جیسے ہی گرنا تھا کہ وہ خولا آیا، اور خولا کو سنان بن انس نخعی نے کہا، شمر ذوالجوشن نے کہا کہ سر کاٹ لے، تو سنان بن انس نخعی نے تو وار کیا تھا لیکن سر نہیں کاٹا، خولا بھی نیچے اترا لیکن سر نہیں کاٹا۔ تو شمر ذوالجوشن غصہ ہوا، دانت پیس کر کہا کہ کمبختو ختم کرو سلسلہ، کہانی ختم کرو، جنگ ختم کرو۔ یہ کہہ کر نیچے اترا، دانت پیس کر بال پکڑ کر سر محمد رسول اللہ کے نواسے کا الگ کر کے خولا کو دیکھ۔ اگلا دن تھا، عمرو بن سعد نے آواز لگائی کہ منت مانی گئی تھی کہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے ان کے ناشوں کو روندنا ہے، کون روندے گا؟ 10 لوگ کھڑے ہوئے، 10 لوگ گھوڑوں پر سوار ہوئے، اور رسول اللہ کے نواسے اور رسول اللہ کے خاندان کے افراد پر، معصوم بھی تھے اس میں، جوان بھی تھے، نوعمر بھی تھے، اور اس میں سیدہ شباب اہل الجنہ میں سے ایک سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بھی تھے، جن کے لبوں کو آپ نے چوما تھا، جن کو چھاتی پر بٹھایا تھا۔ نبی کا جسم مبارک پاک ہوتا ہے، آپ نے ان کو اپنے جسم پر بٹھایا تھا۔ حسن نے بھی ایک بار اور حسین رضی اللہ عنہ نے بھی ایک بار آپ کے جسم مبارک پر پیشاب کر دیا تھا، لیکن آپ نے ان کو اٹھا کر ایک طرف نہیں رکھا تھا، وہ سوچا تھا کہ بچہ ہے، پیشاب سے فارغ ہونے دو، آپ نے اپنے جسم مبارک کو بعد میں صاف کیا تھا۔ اس حسین رضی اللہ عنہ کو اور ان کے خاندان کو، ان کے معصوم بچوں کو
گھوڑوں کے نوکیلے ٹاپوں سے روندا گیا۔ اور اگلا دن جب نکلا، عمرو بن سعد نے یہ لوٹے پٹے قافلے کو لے کر روانہ ہوا۔ ان کے جسم سے کسی نے زری کھینچی، زیرہ کھینچی، کسی نے یہ خود اتارا، کسی نے تلوار پر حملہ کیا، کسی نے جوتے چھینے، کسی نے کچھ چھینا، اور جس کو کچھ نہیں ملا تھا اس نے پورے خاندان کے ایک فرد کے پورے جسم کے پورے کپڑے اتار دیے۔ جتنے سر تھے سب کے سر الگ الگ کر دیے گئے تھے، سب کے سر الگ الگ کر دیے گئے تھے۔ اس میں بڑوں کے بھی سر تھے، بچوں کے بھی سر تھے، اور معصوم 2 سال کا بچہ عبداللہ بن حسین اس کا بھی سر تھا، اور سب کے سر ایسے نیزے پر ٹنگے ہوئے تھے۔ جو لوگ علم اٹھاتے ہیں وہ اس نظارے پر غور کریں کہ وہ یزید کی متابعت اور پیروی کر رہے ہیں یا حسینی لشکر کی پیروی کر رہے ہیں۔ ان کو یزید اگر ہم کہیں یا یزید کی ہم کہیں تو آپ بتائیے کہ بیجا ہے کہ بجا ہے۔ اگلا دن جب تھا، ابن سعد اس پورے دستے کو لے کر وہاں سے لے کر روانہ ہو رہا تھا۔ اس میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا جو تھی، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی، بڑی فصیحہ، بڑی عجیب گفتگو اور بات چیت کرنے والی تھی، وہ بھی تھی، اور ساری خواتین تھی، اور ایک علی زین العابدین تھے، علی بن حسین زین العابدین۔ ان لوگوں کو لے کر وہاں سے نکلے۔ جس جگہ سے گزرے تو وہاں پر یہ سارے مقتول شہید پڑے ہوئے تھے۔ ان کو کفن بھی نہیں دینے دیے تھے، اور نماز جنازہ بھی پڑھنے نہیں دیے تھے، اور دفن کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ بعد میں بنو اسد کے لوگ آئے تھے اور انہوں نے آ کر ان کو دفن کیا تھا اس طرح کہ قبر کا کوئی نشان نہ رہے، دشمن کو نشان نہ ملے۔ دفن کر دیا تھا اور زمین برابر کر دی تھی، اور وہاں پانی پھینک کر کیچڑ کر دیا تھا کہ کسی کو شبہ ہی نہ ہو یہاں قبریں ہوں۔ بنو اسد کے بعد لوگ آئے تھے، انہوں نے تلاش کی تھی کہ قبر کہاں ہے حسین کی۔ وہ قبروں کو جگہ جگہ کو سنتے تھے کہ شاید یہ قبر ہو، یہ شاید یہ قبر ہو۔ ایک زمین کی مٹی اٹھائی یا سونگی تو کہا یہ حسین کی قبر ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، جنتی جوانوں کا سردار تھا، اس لیے دنیا میں جنت کی خوشبو اس کی قبر کی مٹی سے آ رہی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جب یہ سارے شہید پڑے تھے، بے گور و کفن، کسی کے بدن پر کوئی نام کو کپڑا نہیں تھا، خون میں لت پت پڑے تھے، اور ہوا نے ان کے جسم کو بالکل مٹی نما بنا دیا تھا۔ تو وہ منظر دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی گھر کی خواتین، بیٹیاں اور آپ کی بیویاں اور آپ کی بہنیں اور بھتیجیاں، انہوں نے جو رونا رویا تھا وہ رونا عجیب تھا۔ کہا واہ محمدا، واہ محمدا، صلی علیک الالہ ملک السماء، ھذا حسین بالدماء ومزم، ھذا حسین بالعراء ومزمل الدماء۔ ہائے محمد، ہائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر فرشتوں کا سلام ہو، تم پر اللہ کی طرف سے سلام ہو۔ دیکھو یہ حسین ہے، اس کے بدن پر کپڑے بھی نہیں ہیں، اس نے خون کی چادر اوڑھ لی ہے، خون کی چادر اوڑھ لی ہے، اس کو کفن بھی نصیب نہیں ہوا، مقطع الاعضاء، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں۔ اور بناتک سبایا، محمد آپ کی بیٹیاں آج قیدی بنا دی گئی ہیں، آج آپ کی بیٹیاں قیدی بنا دی گئی ہیں۔ وہ نبی جس نے دنیا سے غلامی کا نام نشان ختم کرنے کا پیغام دنیا کو دیا تھا، آج اس کی ذریت، آج اس کی نسل غلام بنا دی گئی۔ وذریتک مقتلا، اور اے محمد تمہاری نسل کو قتل کر دیا گیا، تمہاری نسل مٹا دی گئی۔ صلی علیہ الرحا، تمہاری نسل آج کچھ اس طرح ماری اور کاٹی گئی محمد کہ ان کو کفن میسر نہیں ہے، ہوا نے مٹی کا کفن ان کو پہنا دیا گیا ہے۔ جس طرح یہ رونا حضرت زینب نے رویا ہے، تو دوست و دشمن جتنے بھی وہاں تھے کوئی نہیں تھا جس نے یہ رونا سن کر آنکھ سے آنسو نہ بہایا ہو۔ بعد میں یہ لوٹا پٹا قافلہ جب روانہ ہوا، ایک مسجد کے پاس سے گزرا تو قاری حنیف نے بیان کیا تھا، میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ مسجد کے پاس سے گزرا تو مؤذن نے باہر جھانک کر دیکھا تو یہ سب لوگ جا رہے ہیں، تو اس نے ان کو طعنہ دیا اور کہا آئے نا ہار کر آئے کہ نہیں، ہار ہوئی کہ نہیں، شکست ہوئی کہ نہیں، کیوں گئے تھے؟
علی بن حسین زین العابدین چھوٹے تھے تو انہوں نے کہا رک جاؤ، مؤذن سے کہا مؤذن یہ بتا کہ ابھی اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی، ابھی اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہا نہیں ابھی اذان میں کچھ وقت باقی ہے۔ کہا چل فیصلہ ابھی کر لیتے ہیں کہ کون ہارا کون جیتا، اگر ابھی بھی اذان میں تیری نانا کا نام آیا تو جیت تیری، اور میرے نانا کا نام آیا تو جیت میری۔ ایک باقی رہ گیا تھا علی بن حسین زین العابدین۔ جب یہ حرم میں آئے اس سے پہلے ہشام بن عبد الملک وہ آیا تھا حرم میں طواف کرنے کے لیے، تو حجر اسود پر اس کو بوسہ دینے کا موقع نہیں مل سکا تھا، تو اس کے تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی بن حسین زین العابدین آئے تو ان کے لیے مطاف کو خالی کر دیا گیا، لوگوں کو بھیڑ کو ختم کر دیا گیا، تو اس کو ایک طرح کا رشک بلکہ حسد ہوا، ایک جلن ہوئی کہ میں بادشاہ وقت ہو کر میرے لیے مجھ کو حجر اسود کا بوسہ نہیں ملا اور مطاف خالی نہیں ہوا، اور یہ کون ہے جن کے لیے مطاف خالی کیا جا رہا ہے؟ اس نے جان کر بھی تجاہل عارفانہ، جان کر انجانا پن پیش کیا کہ میں نہیں جانتا۔ تو وہاں فرزدق شاعر محب اہل بیت کھڑا تھا، اس نے کہا تھا کہ تم ان کو نہیں جانتے ہو، ان کو نہیں پہچانتے ہو؟ ارے یہ وہ ہے جن کو حرم جانتا ہے، جن کو حرم کا پتھر پتھر جانتا ہے، ان کو حجر اسود جانتا ہے، یہ حجر اسود کو آ کر چومتے ہیں اور حجر اسود خود ان کے ہونٹوں کو چومتا ہے۔ ان کی شان میں اس نے قصیدے کہے اور اشعار کہے، تو ہشام بن عبد الملک نے ان کو اندر کر دیا تھا۔ زین العابدین کو معلوم پڑا تو 10,000 درہم یا دینار انہوں نے ہدیۃً تحفۃً بھیجا تھا، اس نے واپس کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں نے آج تک بادشاہوں کی شان میں قصیدے کہے، ان کو خوش کیے ہیں، پیسے بہت کمائے ہیں، آپ کی شان میں قصیدہ پیسہ کمانے کے لیے نہیں کہا تھا۔ حضرت زین العابدین نے واپس لے کر بھیج دیا کہ اہل بیت کے گھر سے جو نکل جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے، رکھ لو، تمہاری نیت کا ثواب بھی ملے گا اور یہ بھی ہماری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے۔ حضرت علی بن حسین زین العابدین کو لوگوں نے دیکھا کہ اللہ نے ان کو سب کچھ دیا تھا، خوب نوازا تھا، لیکن وہ اکثر روتے رہتے تھے، مسلسل روتے رہتے تھے، اکثر رویا کرتے تھے۔ تو ان کے خادم نے کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس سب ہے، نوکر ہے، حشم ہے، خدم ہے، آپ کے پاس سب کچھ تو ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، قرآن کریم نے کہا ایک بیٹا تھا، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، ان کا ایک بیٹا تھا، اس کی یاد میں انہوں نے رویا تھا، اور روتے 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 ان کی آنکھ کا پانی ختم ہو گیا تھا اور وہ نابینا ہو گئے تھے۔ میرے سامنے تو میرا پورا خاندان ذبح کر دیا گیا ہے، میری پوری نسل مٹا دی گئی ہے، سوائے علی بن حسین زین العابدین کے کوئی باقی نہیں رہا تھا۔ اہل بیت کی محبت، اہل بیت سے تعلق یہ ایمانیات کا جز ہے، اور جس کو اپنے نبی سے محبت ہوگی اس کو اہل بیت سے محبت ضرور ہوگی۔ اہل بیت سے محبت کا یہ ضابطہ نہیں ہے کہ ہم تماشائی بنیں اور تماشاؤں کے مقام پر ہم حاضری دیں اور پابندی سے وہاں پر اپنی حاضری درج کروائیں۔ محبت اہل بیت سے اگر ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت ہم اہل بیت کا اونچے القاب میں تذکرہ کریں اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور دشت کربلا کے تمام شہداء کے لیے بالخصوص یہ سارے ثواب کا اہتمام کریں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک ہجرت کر کر چلے گئے تھے۔ کسی نے یزید کے بارے میں پوچھا تو چڑ گئے، کہا تم یزید کے بارے میں سوچتے ہو، میں حسین کے لیے ابھی یہ قرآن پڑھ کر یہ سارے ثواب کر کے آیا ہوں، تم نے کیا کیا ہے؟ ہماری آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس موقع پر اہل بیت کے لیے، شہداء کربلا کے لیے سارے ثواب کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔